موسمی پرندے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نوجوان وزیر نے دانشور کے کان میں سرگوشی کی۔ دانشور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نوجوان وزیر کی بات غلط نہیں تھی، وہ پڑھا لکھا تھا، ایماندار تھا، وہ 14 گھنٹے وزارت کا کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی وزارت میں نئی اصلاحات بھی متعارف کرائی تھی، وہ مخلص بھی تھا اور دل میں قوم کا غم بھی موجود رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود ترقی کا پہیہ آگے نہیں چل رہا تھا۔ ہم میں سے بے شمار لوگ زندگی میں اخلاص، محنت، ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا کام ثمر آور نہیں ہوتا، ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے اور ہمیں اس لمحے محسوس ہوتا ہے کہ گول مکمل کرنے کے لیے صرف ایمانداری، محنت اور اخلاص کا کافی نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں کوئی ایسا خفیہ ہاتھ بھی موجود ہے جس کا ساتھ ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور آپ جب تک اس ہاتھ کی مدد حاصل نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ پر ترقی کے دروازے نہیں کھلتے۔ نوجوان وزیر بھی اسی مسئلے کا شکار تھا، یہ بھی محنت، ایمانداری، علم اور اخلاص کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے بھی دن رات محنت کی، لیکن رکاوٹ کی چٹان میں کوئی دراڑ نہ آئی۔ چنانچہ وہ پریشانی کے عالم میں وجوہات تلاش کر رہا تھا۔ دانشور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ چھوٹا سا فقرہ بول کر خاموش ہو گیا۔ اپروچ کا مسئلہ ہے۔ نوجوان وزیر کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ نوجوان وزیر کی یہ حیرت بھی بجا تھی، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اپروچ کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 ہمیشہ 4 ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے بارے میں سوچ کر وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہم میں سے کون سے 2 کو کس 2 میں جمع کر رہے ہیں، اور ہمارے 2 ہیں کیا۔ 2 شیطانوں کے ساتھ مل کر اکثر اوقات 100 ہو جاتے ہیں، اور 2 صوفیوں کی طاقت 2 صوفیوں کے ساتھ مل کر 1000 پاور ہو جاتی ہے، اور 2 پہیوں کے ساتھ جمع ہو کر 20 ٹن کے ٹرالے کو متحرک کر دیتے ہیں۔ ہٹلر جیسے 2 برے انسان 2 برے انسانوں کے ساتھ مل کر پوری دنیا کو برباد کر سکتے ہیں، لہذا 2 کو 2 میں جمع کرنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ 2 ہے کیا، ان دونوں کو کس نوعیت کے دونوں میں ملایا جا رہا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو 2 میں 2 مل کر 4 نہیں ہوتی، یہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا 2 ایٹم بموں کے ساتھ مل کر محض 4 ایٹم بم ہوں گے؟ کینسر کے مرض کو شفا یاب کرنے والے 2 انجیکشن اور 2 انجیکشنوں میں جمع ہو کر محض 4 ہوں گے۔ 2 عبدالستار ایدھی کے ساتھ کل مل کر 4 ہوں گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ 2 یہ 2 جمع کہیں سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے، اہم بات ہی اپروچ کہلاتی ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپروچ کو اہمیت نہیں دیتے۔ چنانچہ جب بھی ہم میں سے اپروچ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ہمارا رد عمل نوجوان وزیر سے مختلف نہیں ہوتا۔ نوجوان وزیر نے پوچھا، اپروچ کیسے مسئلہ ہوگی؟ دانشور دوبارہ مسکرایا اور نرم آواز میں بولا، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ اپنی ذات میں زندہ ہوتے ہیں، یہ ترقی کر کے اپنی خوابوں کی سرزمین کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں، یہ خوبصورت، مطمئن، خوشحال اور صاف ستھری زندگی کے متلاشی ہوتے ہیں۔ انہیں کیپری جیسے جزیروں میں 8-10 ایکڑ کا ایسا فارم ہاؤس درکار ہوتا ہے جس کا ایک کنارہ سمندر تک جاتا ہے اور دوسرا کنارہ پہاڑوں کی چوٹی کو چھو رہا ہو۔ ان کی اسٹڈی اور بیڈ روم پر انگور کی بیلیں لٹک رہی اور سارے گھر میں لوبر ڈانس کی آواز گونجتی ہو۔ سمندر میں ان کی موٹر بوٹ کھڑی اور گیراج میں مہنگی آرام دہ گاڑیاں موجود ہیں۔ ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں اربوں ڈالر اور ان کے بچے دنیا کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ انہیں دنیا کی شاندار ہیلتھ کیئر حاصل ہو، ان کا کچن آباد ہو، پوری دنیا کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں، یہ برانڈڈ کپڑے پہنتے ہوں، شباب اور کباب ان کے دروازے پر ہر وقت دستک دیتا رہو، ان کی راشگاہ کے ارد گرد بھی امن و امان بھی ہو، سکون اور اطمینان بھی۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی اس دنیاوی جنت کے لیے کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں، اپنے علم، اپنی صلاحیت اور اپنی محنت کے ذریعے اپنی خواہشات کی یہ جنت کھود لیتے ہیں۔ جس دن انہیں اپنی جنت کا کنارہ مل جاتا ہے، یہ اپنا شناختی کارڈ اور اپنا مستقل پتہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس جنت کے لیے منفی راستے تلاش کرتے ہیں، یہ جرائم اور سیاست کو اس جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ جس دن ان کا گول اچیو ہو جاتا ہے، یہ اپنا پتہ بدل دیتے ہیں، یہ دبئی، لندن، نیو یارک یا روم شفٹ ہو جا رہے، باقی زندگی عیش و آرام میں گزار دے۔ دانشور نے ایک لمبا سانس لیا۔ ہماری کھڑکی پر اس وقت شام کے رنگ اتر رہے تھے، ہم نے شام کی سرخی کو شیشوں میں مچلتے دیکھا، اور دوبارہ دانشور کی طرف متوجہ وہ بولے، دوسری قسم کے لوگوں کے ذہن میں بھی
جنت کا ایک نقشہ ہوتا ہے، یہ بھی 8-10 ایکڑ کے ایسے فارم ہاؤس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس کا ایک کنارہ سمندر کے نیلے پانیوں میں اور دوسرا چیڑ کے سربلند درختوں میں لوکن میٹی کھیل رہا ہو۔ یہ بھی اپنے بچوں کو دنیا کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھانا چاہتے ہیں، یہ بھی اپنے لیے دنیا بھر کی ہیلتھ کیئر اور آسائش چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ روپیہ پیسہ کما کر کامیابی حاصل کر دوسرا اختیار کرتے ہیں راستہ۔ دانشور ایک بار پھر خاموش ہو کر نوجوان وزیر نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور نرم آواز میں بولا، جناب اگر دونوں کی خواہشات ایک جیسی ہے تو پھر اپروچ کہاں ہے، اپروچ کا فرق کہاں ہے؟ دانشور نے سوال سنا تو وہ مسکرایا اور بولا، دونوں کے اپروچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلی قسم کے لوگ موسمی پرندے ہیں، یہ موسم بدلنے کے ساتھ ہی گرم ساحلوں سے سرد ساحلوں اور سرد ساحلوں سے گرم ساحلوں کی طرف روانہ، جب کہ دوسری قسم کے لوگ اپنے ساحل کا موسم بدلتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ اپنی کامیابی، اپنی خوشحالی کو سمیٹ کر کسی محفوظ، کسی اچھی اور پرسکون جگہ، کسی جدید ملک یا کسی خوشحال اور پرامن معاشرے میں جا بستے ہیں اور اپنی اہل و عیال کی زندگی کو جنت بنا لیتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے لوگ برے معاشرے، بے امن ملک، غربت کی شکار قوم اور بیمار، پریشانیوں، حادثوں اور بحرانوں میں مبتلا سرزمین کا نقشہ بدلتے ہیں۔ یہ کٹے پھٹے ملکوں کا ایسا فارم بناتے ہیں جس کا ایک کنارہ سمندر میں، دوسرے چیڑ کے درختوں میں خوشی سے کہکے لگا رہا ہو، جس کا ہر شہری دن ہو یا رات ہو، ایک سرحد سے دوسری سرحد تک امن، سکون اور آرام کے ساتھ زندگی گزارے۔ دوسری قسم کے یہ لوگ اپنے معاشرے کی حیت بدل دیتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا ہو، قائد اعظم جیسے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی سرے میں محل بنانے یا دبئی میں پرسکون زندگی گزارنے یا گھوڑے قسطیں خریدنے کا آپشن موجود ہے، لیکن یہ لوگ اس آپشن کے بجائے پاکستان، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کو 6-7-15 لاکھ کلومیٹر کا فارم ہاؤس بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کروڑوں لوگوں کی زندگی بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ دانشور کا احساس اور نوجوان وزیر سے مخاطب، آپ پہلی قسم کے شخص ہیں، آپ کی ساری محنت آپ کی اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو قائد اعظم جیسی عزت بھی دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جس دن آپ اپنے ملک کو اپنے ذہن کی جنت بنانے کی کوشش کریں، اس دن آپ کو اپنی محنت کے ایک ایک لمحے کا نتیجہ نکلتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو اطمینان بھی نصیب ہوگا، کامیابی بھی۔ دانشوروں کو اور آخر میں عزت صرف دوسرے قسم کے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سوکھی ہوئی جھیل کو آپ اپنے آنسو سے تر کرنے والی بطخ کی آہیں، موسمی پرندوں کے لاکھوں نغموں سے قیمتی ہے۔ تم بطخ کی زندگی اور موسمی پرندوں جیسی زندگی محفوظ دونوں کو چاہتے ہو، یہ کیسے ممکن؟ تم بطخ بنو یا پھر پرندہ۔